ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کراچی میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہے جو کہ دنیا بھر میں چل رہا ہے، تو اس کی میں سمجھے کہ میرے کوئی پریس کانفرنس کے ایجنڈا میں وہ چیز نہیں تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ اس کو اپنا فرض سمجھ کے کہ سب لوگوں کو علم ہو کہ ایک انفلوئنزا جو ہے بیماری وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ انفلوئنزا بیماری، اور صرف یہ پاکستان میں نہیں، یہ برطانیہ میں بھی، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ جو ہے یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ آج بھی ہم کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھے تھے تو ہمارے، میں بھی نام نہیں لوں گا لیکن ہمارے کوئی منسٹر صاحب تھے یا جو ایک سیکرٹری صاحب، ان کو بھی اس کا انفیکشن جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو یہ اس کے انفیکشنز بڑھ رہے ہیں انفلوئنزا بیماری کے۔ تو میری گزارش ہوگی پورے تمام ہمارے پاکستانیوں سے، ہمارے بھائیوں سے، ہماری بہنوں سے، ہمارے بچوں سے، کہ جس طرح آپ کووڈ میں ایک ڈسٹنس رکھتے تھے، آپ ابھی بھی ایک سوشل ڈسٹنس رکھیں، کوشش ہو سکے تو ماسک پہنیں اور ہاتھ ملانے سے سختی سے گریز کریں، کیونکہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ 10 دن تک چلتا ہے، اور اس 10 دن میں آپ اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ تھروٹ سے ہوتی ہے، کہ اور بھی شروعات ہو سکتی ہے۔ میں کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جو میں کوئی 8-10 لوگوں سے جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے سیم سمٹمز بتایا کہ جی گلے میں خراش شروع ہوتی ہے، پھر بخار ہوتا ہے، پھر جو ہے پھر اور تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ کی جو ہڈیاں وغیرہ ہے اس میں بھی، اور خدا نہ خواستہ جس کا ایک ورس پارٹ ہے کہ اگر صحیح کیور نہ کیا جائے تو خدا نہ خواستہ یہ آپ کے لنگس کو بری طریقے سے افیکٹ کر سکتی ہے۔ تو آپ کے لنگس کو بری طریقے سے افیکٹ کر سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی ابھی تک پوری پاکستان کی بھی میں کہوں گا کہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ اور ساری جو گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو پراپرلی اس کی تشہیر نہیں کی ہے، لیکن میں ایز اے فرض ایک انسانیت کے ناطے میں فرض سمجھتا ہوں کہ پورے اپنے پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو بتاؤں کہ جی مہربانی کر کے احتیاط کریں، اور اگر آپ کے گھر میں بھی کسی کو یہ سمٹمز ہیں تو تھوڑا اس سے آئسولیشن کریں، کیونکہ جس طرح میں اس کو کمپیریزن نہیں جس طرح کووڈ سے، لیکن یہ بھی بہت اسپریڈلی پھیل رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ وہ بھی ایک پبلک اویئرنیس بھی ہے۔ ہم نے ایک نمل عمر ایک ایکٹ جو سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا، وہ ہمیں اسمبلی نے پاس تو کیا، ہم نے اس کی تشہیر بھی کر دی، لیکن لوگوں کو ابھی اس کا صحیح وہ علم نہیں ہے، تو میں تھوڑا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ایکٹ کے بعد اگر کسی کا بھی پورے سندھ بھر میں نافذ العمل ہے، کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو کوئی گن شاٹ ہو جائے، کسی کوئی موٹر سائیکل کوئی سلپ ہو جائے، کسی کو سیریس انجری ہو جائے، تو آپ کو ضروری نہیں کہ فوری طور پر آپ جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل ڈھونڈیں، آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں۔ کسی گن شاٹ پہ خدا نہ خواستہ، کسی سیریس ایکسیڈنٹ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بری طرح زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ میں ان لوگوں کے لیے بھی بول رہا ہوں کیونکہ حوصلہ زخمی جو ہو وہ بیچارہ کوئی کانشیس نہ ہو، جو عوام اگر سن رہی ہے میری اس پریس کانفرنس کو، تو پوری سندھ بھر کے عوام کے لیے کہ یہ حکومت سندھ نے خاص طور پر یہ نمل عمر ایکٹ جو بنایا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر آدمی کو ان کیس آف خدا نخواستہ اینی ایمرجنسی، جو ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، نیچرل بیماری کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگے جائیں گے جو پہلے سرٹیفکیٹ مانگے جاتے تھے، پولیس کمپلینٹ نہیں مانگی جائے گی خدا نخواستہ اگر آپ کسی گن شاٹ میں یا کسی اور چیز میں گئے ہیں، اور وہ علاج کے جو پیسے ہیں وہ حکومت سندھ بھرے گی۔ جو ٹریٹمنٹ ہوگی، اگر آپ کسی بھی، میں ہاسپٹل کا نام نہیں لے رہا، کسی بھی جگہ پہ جو ٹریٹمنٹ ہوگی اس کے پیسے حکومت سندھ بھرے گی۔ آپ کو جو ہے اس میں آپ کو جو ہے، اور پولیس کی جو مین امپورٹنٹ چیز ہے، فرسٹ ایڈ کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب ایک لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن مین چیز ہوتی ہے یہ پہلے پوچھتے جی کہ اگر آپ یہ گن شاٹ ہے یا کیا تو پہلے پولیس کمپلینٹ لے کے آؤ، تو جب تک بندہ تھانے میں جائے، تھانے سے کمپلینٹ لے کر آئے، تب تک زخمی کیا کرے۔ تو اس چیز میں یہ ایک اور اویئرنیس کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ہی امپورٹنٹ طریقے سے جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے۔ تیسرا یہ آج کیبنٹ کا ایک مختصر آئٹم تھا، اور اس میں جو بھی سندھ اسمبلی سے بل پاس ہوئے تھے جو کہ ہم نے بھیجے گورنر صاحب کو، گورنر صاحب نے اس پہ اعتراضات لگا کر واپس کر دیے تھے۔ آج کیبنٹ نے ایک ایک گورنر صاحب کے اعتراض کو غور سے پڑھا،
اور اس کو غور سے دیکھا اور اس کے بعد کیبنٹ نے یہ ان سارے اعتراضات کو جو ہے وہ مسترد کر کے وہ اب چلے جائیں گے اسمبلی میں دوبارہ, اور اسمبلی جو ہے منڈے کو پیر کے روز اجلاس ہے اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو وہ بل پاس ہو جائیں گے اور بل پاس ہو کے پھر واپس گورنر صاحب کو بھیجے جائیں گے. اس میں ایک چیز بات کروں, کچھ اس طرح کے بھی بلز تھے جن پہ اعتراضات تھے, جن پہ اس پہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل تھی, ان کی بھی رضامندی وہاں پہ شامل تھی. اس طرح کی بلز ہیں. اور جو اسمبلی نے کچھ ایسے بلز تھے جو کہ یونینیمسلی پاس کیے. یونینیمسلی پاس کی مطلب اسمبلی کے تمام ممبران نے اس کو مشترکہ طور پر پاس کی, اس کے باوجود جو ہے تو اس مشترکہ طور میں سب لوگوں کی کنسنسس شامل تھا, اس کے باوجود وہ اعتراضات آتے, لیکن وہ اعتراضات جو ہیں وہ اب جو ہے وہ اس کو اب وہ جائیں گے پھر دوبارہ, مطلب یہاں سے کیبنٹ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور اب وہ جائیں گے اسمبلی. تیسری چیز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ پہلے میں نے 2 دن پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں, آج پھر میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو, کیونکہ اس پہ منڈے سے عمل درآمد شروع ہو رہا ہے تو باقی 2 دن ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے وہ چیز پہلے نہیں سنی تو اب سن لے. صرف 2 دن رہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس, آپ برائے مہربانی جتنے بھی ہمارے شہری ہیں کہ ڈسپلے آف ویپن پہ سختی سے پابندی ہے. منڈے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس میں نظر آیا ڈسپلے آف ویپن میں وہ اریسٹ ہو جائے گا. سادے کپڑوں میں کسی نے بھی ڈھالے میں بھی, چاہے وہ پولیس فورس کا ہو کسی اور فورس کا, اگر سادے کپڑوں میں کسی ڈھالے میں اگر کوئی شخص ویپن لے کے موجود ہے وہ گرفتار ہوگا. اسی طریقے سے ان رجسٹرڈ گاڑیاں فوری طور پر امپاؤنڈ کرنے کا ایکشن جو ہے وہ منڈے سے شروع ہو جائے گا. کوئی بھی ان رجسٹرڈ گاڑی جو کہ شہر میں نظر آئی, کسی کی بھی گاڑی ہوگی وہ امپاؤنڈ ہوگی اور پھر آپ کو تکلیف ہوگی ان لوگوں کو جو وہ غلط گاڑی چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے میں پھر وہ ایک دفعہ شارٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کار شو روم کا کوئی بھی مالک گاڑی جو ہے وہ آپ بھلے بیچ لو, لیکن وہ گاڑی شو روم سے باہر تب تک نہیں نکل سکتی جب تک وہ رجسٹر نہ ہو. کیونکہ یہ ریسنٹلی یہ بل اسمبلی نے پاس کیا, اور یہ بھی جب میں ایکسائز منسٹر تھا تب ہم نے یہ اس کا ڈرافٹ بنایا تھا, اور یہ بھی پاکستان میں واحد اسمبلی ہے جس نے یہ پاس کیا ہے. یہ نہ پنجاب میں بل ہے, نہ خیبر پختونخوا میں تھا, نہ بلوچستان میں تھا, ہاں دنیا کے سارے ممالک میں تھا. تو یہ پہلا صوبہ تھا سندھ جس نے یہ چیز شروعات کی کہ گاڑی شو روم سے تب نکلے گی جب گاڑی رجسٹرڈ ہو. اگر گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہوگی تو وہ شو روم سے نہیں نکلے گی. تو یہ جو ہے یہ بھی یہ کریڈٹ میں کہوں گا سندھ حکومت کا کہ اس نے یہ اویئرنیس بھی اس طریقے سے اس کو شروع کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی فٹنس سب پہ بہت لازم ہے, وہ سب نے ضروری طور پہ کرنی ہے. ہم نے ابھی ٹرانسپورٹروں سے بھی میٹنگ کی ہے, جو ٹرک ایسوسیشن والے, ٹرالرز ایسوسیشن والے, ڈمپر ایسوسیشن والے, ان سے بھی ریسنٹلی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اگری کیا ہے کہ جی وہ اس پورے جتنے بھی قوانین بنائے جائیں گے اس کی پاسداری کریں گے. تو یہ نہایت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم سب کو پورے تمام شہریوں کو اس پہ وہ کرنا چاہیے. جو ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں آخری بات کہوں گا وہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے کوئی گاڑی شہر میں نظر آئی تو ڈرائیور جو ہے وہ ہی ول بی اریسٹڈ. اور خاص طور پر جو کم عمر بچے ہیں ان کے لیے والدین خدارہ, میں ان پیرنٹس کو کہتا ہوں اگر آپ کو اپنی اولاد سے پیار ہے, اگر آپ کو اپنی اولاد اچھی لگتی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے, تو برائے مہربانی ان کو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے یا انڈر ایج بچوں کو ڈرائیونگ نہ دیں. وہ گرفتار ہوں گے, ان کو آپ نہیں چھڑوا سکیں گے. میں ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے رہا ہوں کہ کل کو کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں کسی نہ کسی اثر پہ یا کوئی باثر شخصوں کو چھڑوا سکوں, وہ نہیں چھڑوا سکیں گے. تو آپ سب لوگوں کو والدین کے لیے خدارہ یہ سخت میسج ہے کہ انڈر ایج بچوں کو اور وہ لوگ جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ گاڑیاں نہ چلائیں. خامہ خواہی آپ اپنے لیے پرابلم نہ کریں اور نہ پولیس کو, ٹریفک پولیس کی ان کی ایکسرسائز میں اضافہ کریں. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں, اور اگر اس کے بعد علاوہ کوئی آپ کو سوال ہے تو آپ. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ یہ جو یونیورسٹیز اور بورڈز والا جو سلسلہ ہے اس پر کچھ نام بھی آ رہے ہیں پیش کی کہ فلاں صاحب کو کوئی عسکری سابقہ شخصیات کے نام بھی آئے ہیں کراچی بورڈ کے حوالے سے. اور تو یہ کیا پہلے سے کوئی منصوبہ بندی آپ لوگوں نے سندھ حکومت نے کر کے رکھی ہے
کہ یہ بل پاس ہوگا اور ایک دم سے پھر رات کو نوٹیفکیشن آ جائے گا؟ اچھا، کوئی ایسا نام نہیں ہے. آپ کو آئے ہوں گے لیکن میرے پاس کوئی ایسا نام نہیں ہے, نہ ہی کابینہ کے پاس ایسا کوئی نام ہے, نہ کیبنٹ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز ہے. جو بھی اہلیت رکھتا ہوگا کوئی بھی شخص, میں نے کہا کہ وائس چانسلر جو ہے وہ پروفیسر بھی بن سکتا ہے, منع نہیں کیا کہ پروفیسر نہیں بن سکتا, وائس چانسلر بیوروکریٹ بھی بن سکتا ہے, وائس چانسلر صحافی بھی بن سکتا ہے, وائس چانسلر کوئی اگر ایسا سیاستدان ہے جو باقاعدہ اتنا قابل ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ اچھی ایڈمنسٹریشن اور تعلیم پہ عبور رکھتا ہے, وہ بھی بن سکتا ہے. ہر پاکستانی وائس چانسلر بن سکتا ہے, جو بھی جس کے پاس وہ ڈگریاں, وہ پی ایچ ڈیز ہوں گی, وہ جو ایکسپیرینس مانگا گیا ہے وہ ہوگا, وہ بن سکتا ہے. حکومت لیٹر لکھا ہوا ہے, یہ قانون ہے میرے بھائی, یہ قانون ہے. گن شاٹ یا کوئی بھی ہو, یہ قانون ہے اور قانون پہ آپ لیٹر کی ضرورت نہیں ہے. قانون مطلب یہ سب تک پہ عمل ہے. لیٹس سپوز اگر کوئی آپ قانون لا کرو گے, آج آپ لا بریک کرو گے, ٹریفک آپ سگنل توڑو گے اور آپ کو ٹریفک والا روکے گا, آپ کو ٹریفک والے کو یہ نہیں بولو گے کہ تم نے مجھے لیٹر لکھا تھا پہلے کہ یار ریڈ لائٹ پہ بند ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. یہ جب قانون کسی بھی ملک میں قانون ہوتا ہے تو وہ لاگو ہوتا ہے. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا کا مطلب ہے کہ مطلب وہ ہے, وہ قانون ہے, وہ آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے. جی اعتراضات کیے جاتے ہیں. آج سول سروینٹ جو ججز والا معاملہ اس پر بھی اعتراض کیا ہے, یونیورسٹی ترمیم بل پر بھی کیا. آپ نے کہا کہ اور بھی بلوں پر انہوں نے اعتراض کیا ہے, تو وہ کس نوعیت کے اعتراض کرتے ہیں جو قابل ملکت میں کر دیتا ہے؟ یونیورسٹی ایکٹ پر انہیں کیا اعتراض تھا؟ دیکھیں جی, ان کے مختلف چیزوں پہ اعتراضات تھے. ان کے جو جوڈیشل ریفارمز ہیں اس پہ بھی اعتراضات تھے, ان کے یونیورسٹیز پہ بھی اعتراضات تھے, تو ساری چیزوں پہ اعتراضات تھے. دیکھیں ہر انسان اپنا الگ اوپینین رکھ سکتا ہے نا. گورنر صاحب نے ایک الگ اوپینین رکھا, ان کے اوپینین قابل احترام ہے ہمارے لیے, لیکن کیبنٹ میں جو میجورٹی تھی ان کا اوپینین ان کے اوپینین سے ڈفرینٹ تھا. تو جو کیونکہ بہت زیادہ اعتراضات تھے نا, وہ پورے میں لسٹ پر آپ کو بیٹھ کے پڑھوں گا, تو لیکن انہوں نے اپنے ایک اوپینین دیا, اور دس از اے ڈیموکریسی. یہی جمہوریت کی ایک حسن یہ ہے جمہوری معاشرے میں کہ اگر ایک شخص جو کہ مخالفت کرتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, ان کا اوپینین بالکل چینج ہے گورنر صاحب کا, لیکن جو کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں جی یہ اعتراضات ٹھیک نہیں ہے. کچھ پہ تو ایسی چیزیں جس پہ کچھ اس طرح کی وہ چیزیں تھیں جس پہ میرے خیال سے ان کو بھی مس گائیڈ کیا گیا تھا گورنر صاحب کو. جو بھی ان کے ماہرین تھے وہ اعتراضات کچھ تو بنتے بھی نہیں تھے, وہ بھی نہیں تھے, لیکن کچھ ان کے اعتراضات ان کے اوپینین میں ٹھیک ہوں گے, لیکن کیبنٹ کے اوپینین میں وہ ٹھیک نہیں تھے. اچھا سر, رانی پور میں ایک واقعہ ہوا, بعض نے معاملہ عدالت میں, ان کے والدین الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے اوپر سیاسی دباؤ ہے کہ وہ صلح کر لیں, تو ان کے والدین کو سیکورٹی دینے کے لیے. دیکھیں جی, یہ واقعہ میری انفارمیشن میں نہیں ہے, میں آپ سے غلط بات نہیں کروں گا, لیکن ایک بات میں آپ کو حلفیہ کہہ دوں, اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا, تو کوئی بھی ملک کا کوئی طاقتور ترین شخص بھی کہے کہ صلح کر دیں, صلح نہیں ہوگی. جو پروٹیکشن اس کی فیملی کو ملنے ہوگی وہ امیڈیٹلی یا تو مل چکی ہوگی, ابھی تک نہیں ملی ہوگی تو آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد مل جائے گی, لیکن میں یہ گارنٹی دے دوں کہ کوئی پریشر نہیں ہوگا کہ ہم صلح کرنے کے لیے. اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ بالکل سندھ حکومت کی بھی زیرو ٹالرنس ہے, پیپلز پارٹی کی بھی زیرو ٹالرنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انسان ذات کی بھی زیرو ٹالرنس ہے. سر یہ بتانا کہ شہر کو صاف ستھرا کرنے کے لیے لاہور کی طرف پر انکروچمنٹ کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے, کرنے کا نہیں, ختم کرنے کا, وہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو آپ یہ بتا دیں کہ واقعی اسی طرح لاہور کی طرح اس شہر کو بنایا جائے گا یا پھر اور متبادل میکنزم؟ سر دوسرا اس میں کہ شہر میں جو اس وقت ترقیاتی کام جاری ہے وہ بھی سب سے بڑی شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے. ٹریفک جام ہوتی ہے, ابھی تک مجھے وہاں میں کام کر رہی ہے, اب تک یونیورسٹی روڈ ابھی بنا تھا اور ابھی ٹوٹ گیا ہے. ریڈ لائن پہ کل آپ نے اعتراض بھی کیا ہے. جی پہلے آپ کا سوال تھا کہ جی کسی شہر کا نام لیا, کراچی کی ایک اپنی تاریخ ہے, اور انشاءاللہ تعالی جس طرح کراچی پہ کام ہو رہا ہے, جس طرح آپ کی شاہراہ بھٹو بن رہی ہے, جس طرح آپ کے باقی میگا اسکیمز کراچی میں آ رہی ہیں, کراچی انشاءاللہ پاکستان کا ماڈرن اور ماڈل ترین جو ہے وہ شہر بننے جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں, چیلنجز کو وہ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ پتا کہ یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں پہ اس وقت جو گاربیج کلیکشن ہو رہی ہے 200 سے زائد جو ہے آپ کی
EV गाड़ियां हैं जो कि गार्बेज कलेक्शन कर रही हैं, 200 से जायद EV गाड़ियां हैं जो गार्बेज कलेक्शन कर रही हैं कराची से। इसी तरीके से भाई ने बात की कि कराची तरह के जो काम चल रहे हैं, यस चल रहे हैं, रेड लाइन पे भी काम चल रहा है। अब अभी जाके मेरे पास डेली रिपोर्ट आती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। इश्यूज हैं, अब इशू क्या है, अब कुछ इश्यूज मैं नहीं चाहता कि बैठ के मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूं, लेकिन आपने क्योंकि वो बात पूछी तो मैं बताऊं। सिविल एविएशन हमें काफ़ी जगहों पे इजाज़त नहीं दे रही है, और वो काम ये कि एक ड्रेनेज लाइन थी वहाँ पे, ड्रेनेज लाइन आधी बन चुकी है, बिलियंस, उसके मतलब उसकी डिज़ाइनों पे ये क्या होता है मैं आपको समझा होता है कि कुछ लोगों को पता चले, लोग समझते हैं यार बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको एक बात बता दूं, महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से 1 घंटा भी प्रोजेक्ट लेट नहीं है। महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से रेड लाइन 1 घंटा भी लेट नहीं। हाँ, पहले था, केयरटेकर गवर्नमेंट में था, केयरटेकर गवर्नमेंट में इस पे 1 दिन का भी नहीं लगा, जो महकमा ट्रांसपोर्ट की क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, क्योंकि वो डिगिंग हो चुकी थी, वो नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन इस पीपुल्स पार्टी जब भी गवर्नमेंट है, जब मिनिस्टर्स मौजूद हैं, तो 1 घंटा भी डिले नहीं है। हमने एक चीज पे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आती है। मैं बैठ के साथ वो ट्वीट करता रहूं या रोज उस पर बात ब्रीफिंग देता रहूं, मुनासिब नहीं लगता। हमारे कॉरिडोर में सिविल एविएशन का कॉरिडोर भी है। अब सिविल एविएशन ने हमें मना किया हुआ कि जी जो और आधा काम हो चुका, जी काम आप ना करें अभी हम, क्योंकि ये जो BRT लाइन है, ये BRT लाइन हम उसको एक इंटरनेशनल लेवल की टॉप ऑफ द लाइन BRT लाइन बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो BRT में बैठे तो एयरपोर्ट तक जाए, और एयरपोर्ट से अगर उसने किसी पाकिस्तान में कहीं सफर करना है या दुनिया में कहीं जाए तो वो उसी BRT लाइन में मतलब वो गया तो उसका एक्सेस वहां तक हो। अब वो वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। खैर मुनासिब नहीं है कि मैंने लेटर इनको ऑलरेडी एक लिख दिया है सिविल एविएशन अथॉरिटी को कि जी आप ये नहीं कर सकते, और एक चीज हमारी ऑलरेडी हुई है, अब आप उस पर नहीं कर सकते। बीच में कुछ शरारतें हैं, उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। मकसद ये कि ये मैं फिर बता रहा हूँ कि कराची की तरक्याती कम जो है वो अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। मैंने वही कहा कि एक और BRT लाइन है ना, येलो लाइन, वो हम टाइम से पहले जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। और जहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, जहाँ पे चैलेंजेस हैं वहाँ पे डिले आ रही है, और चैलेंजेस शहर में काम करना बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास इसी रेड लाइन BRT में जो है एक पोर्शन ये है कि जी एक टैंक बननी है, आधी टैंक फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी है, आधी टैंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनानी है। तो मैंने कहा कि कल मेरी जो मीटिंग मैंने कहा यार या तो हम पैसे देते फेडरल गवर्नमेंट को कि बोले पूरी टैंक आप बना लो, या तो उनको बोलो हमें पैसे दे हम बना दें, कोई एक बनाए। कि कब मैंने बनानी कब आपने बनानी, अब ये चीज़ें यहाँ पे नहीं चल सकती ना। मतलब इंक्रोचमेंट के इशूज थे, बहुत सारे इशूज थे। कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, कराची का आप मुवाजना पाकिस्तान के किसी शहर से कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पूरा पाकिस्तान का इन्फ्लक्स यहाँ आता है, पूरा पाकिस्तान डिपेंड कराची पे कर रहा होता है। मतलब अगर इस तरह के पूरी दुनिया में आप इंटरनेशनल जहाँ पे भी देख लें, वहाँ ट्रैफिक के चैलेंजेस आपको पूरी दुनिया में के बड़े मेट्रोपॉलिटन में यही में नजर आएंगे। मैं बड़े शहरों का नाम नहीं लेना चाहता, आप जहाँ पे आप 5-6 बजे वहाँ पे भी जाए तो वहाँ पे आपको 2-2 घंटे में लोग घर पहुँचते हैं। तो ये वो चैलेंजेस यहाँ पे भी है, लेकिन उसको हम लोग ये है कि गवर्नमेंट की नेक नीति होनी चाहिए है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बदनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं है, कोई और छुपा हुआ कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, नहीं है, नेक नीति का काम करना है, आप कर रहे हैं। ये बता दें, आपने असले की नुमाइश पर जो है 2 दिन बाद सख्ती से निपटने का कहा, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं निजी कंपनियों के, वो पीछे डाले में बैठा के लेके जाते हैं, और उनकी जो वर्दियाँ भी हैं वो सिंध पुलिस से या रेंजर से मिलती जुलती होती हैं। तो ये क्या उन गार्ड्स के लिए पाबंदी है, वो डाले में बैठ नहीं सकते? ये भी बहुत सा सवाल किया, मैं भूल गया था, कल परसों भी भूल गया था, आज भी भूल गया। सलीम साहब आपकी मेहरबानी। अच्छा, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी भी कंपनी का हो, अपनी यूनिफॉर्म में भी है, वो गाड़ी के अंदर बैठेगा वेपन लेकर। अगर वो भी ढाले में बैठा वेपन लेकर तो वो भी ममनून है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी भी कंपनी का अगर किसी गाड़ी के ढाले में वेपन की नुमाइश कर रहा है, इट इज नॉट अलाउड। उससे या तो गाड़ी के अंदर बैठे, या जो मोबाइल होती है उस तरह कंसील इस तरह बैठे, बाकी ढालों में बैठकर आप पब्लिक की तरफ इशारा करके आप गन्स को नहीं लेके जा सकते। हमने देखा था कि डोमिसाइल के हवाले से कुछ खबरें आई थी, जिसपे वज़ीर आला सिंह ने कहा था कि तफ्तीश होगी, मज़ीद इक़दामात भी होंगे, तो उसके हवाले से क्या अपडेट है? कोई आई? कौन सी डोमिसाइल की? डोमिसाइल के हवाले से, डोमिसाइल के हवाले से। देखिए, फेक डोमिसाइल तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ऑलरेडी पता है,
उनको ये इल्म में भी है और कानून भी है कि कोई फेक चीज़ बनानी नहीं है। अब एक चीज़ फेक नहीं बनानी, अगर कोई एक दो शख्स करता है जहाँ कंप्लेंट आएगी तो कोई भी ऑफिसर हो डेफिनेटली ही विल बी बिहाइंड द बार्स। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर में इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू की। कहा कि शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। पीर से असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी।